ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ واعظ اور خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان فتنوں کی نشاندہی کر کے عوام کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ یہی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آج کا جو موضوع میرے ذہن میں ہے اور میں نے سلیکٹ کیا، منتخب کیا، وہ موضوع ہے جوا۔ عربی میں اسے قمار بھی کہتے ہیں اور میسر بھی کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کا نام میسر لیا ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی ہے اس میں یہی الفاظ تھے، انما الخمر والمیسر، اور حدیث میں میسر کا لفظ بھی آتا ہے، قمار کا لفظ بھی آتا ہے، اور ہماری زبان میں اسے جوا کہتے ہیں، انگلش میں اسے گیمبلنگ کہتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اور اگر اس برائی سے عوام اور پبلک کو نہ روکا جائے تو ہمارا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ لوگ مال تو مال رہ گیا، جائیدادوں تک لوٹا دیتے ہیں، جائیدادیں تو جائیدادیں رہ گئیں۔ ایسے کیس بھی سننے میں کبھی کبھار آتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو شرط میں لگا دیا، ایسا سنا ہے نا کبھی آپ، اور پورے گھر قبیلے کے لیے وہ درد سر ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اور پھر اس مصیبت سے ہر مسلمان سمجھدار بچنا چاہتا ہے اور معاوضے کے قبضہ کرنا چاہتا ہے، اسے یعنی غصب کرنا چاہتا ہے۔ مثلا یہ گیم میں جیت گیا، 10,000 تو نے مجھے دینا ہوگا، بات سمجھے؟ یہ گیم میں جیت گیا، 10,000 تو نے مجھے دینا ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ گیم کھیلیں گے، تیرا مال بغیر محنت کے، جو میں تمہیں کوئی عوض نہیں دے رہا،
تمہیں کوئی بدلہ نہیں دے رہا، وہ تیرا مال 10,000 میرا ہو گیا. یا پھر یہ ہے کہ تو جیت گیا تو میں 10,000 دوں گا، میرا مال بغیر عوض اور بدلے کے اس کے پاس جا رہا ہے. شریعت کہتی ہے بغیر عوض اور بدلے کے دوسرے کا مال ہڑپ کرنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اس لیے بھائیو یاد رکھیے گا. پھر یہ جو جوا ہے، سٹے بازی ہے، یہ جو قمار اور میسر ہے، گیملنگ ہے، یاد رکھیے گا اس کی مختلف صورتیں ہیں، بے شمار صورتیں ہیں. بعض دفعہ یہ جوا گیموں پر بھی لگایا جا سکتا ہے، بعض دفعہ یہ جوا کسی عام سے کام پر بھی لگایا جا سکتا ہے، بعض دفعہ یہ جوا کسی بات پر بھی لگایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں جو گیم پر لگے وہی جوا ہے، باقی جوئے نہیں، یا باقی جوئے ہیں اور گیم والا جوا نہیں. یاد رکھیے گا جوا جس کے اندر دو فریق ایک دوسرے کا مال بغیر بدلے کے اس سے غصب کرنا چاہتے ہیں، یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے. شریعت نے اس سے منع کیا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جوا کھیلتا ہے، جو بندہ جوا کھیلتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے خنزیر کا گوشت کھایا ہے. تو معمولی جرم ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے جو جوا کھیلتا ہے. اس کی دوسری قسم بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا سمجھو کہ اس نے خنزیر کے خون میں ہاتھ دبویا ہے. کتنی ناپاک اور نجس چیز ہے خنزیر. اس کا گوشت کھانا، اس کے خون میں ہاتھ دبونا، یہ کوئی معمولی قصور ہے، یہ کوئی معمولی جرائم ہے. لیکن افسوس یہ ہے آج اس جدید دور میں اس کی جدید شکلیں آ چکی ہیں. آن لائن جوا ہوتا ہے، آن لائن گیمنگ پہ جوا ہوتا ہے. آپ ان نوجوانوں کو دیکھیں ذرا، یہ جب یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اس پر وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار جوا پیسے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کبھار جوا کسی مال کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کبھار جوا پوائنٹوں کی شکل میں ہوتا ہے. میرے اتنے پوائنٹ ہیں، 1000 پوائنٹ لیا میں نے، اس کو میں نے گیم پہ لگایا، یا اس کے 200 500 میں نے لے لیے، یا اپنے 200 400 500 1000 میں نے گنوا دیے. تو یاد رکھیے گا یہ جوا انتہائی خطرناک ہے. اور اس کی حرمت کب آئی، یہ کب حرام ہوا؟ ابتدائی اسلام میں یہ حرام نہیں تھا. توجہ سے سنیے گا، ابتدائی اسلام میں یہ حرام نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال گزارے. جس سال شراب حرام ہوئی اسی سال اللہ نے جوا بھی حرام کر دیا. اور اس سے پہلے جوا حلال تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے گا یار، میری طرف دیکھیے، بندے آ جا رہے ہیں ان کی طرف کے نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جوا حالانکہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا، لیکن رسول اللہ اس مال کو پسند نہیں کرتے تھے. جوئے سے آیا ہوا مال اللہ کے نبی بالکل پسند نہیں فرماتے تھے. قرآن مجید میں ایک واقعہ کا ذکر ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی، اس پر جوا لگایا. قرآن گواہ ہے، گواہی میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو. اس پر پھر وہ شرط پوری ہوئی، کیا ہوا؟ اور ذرا قرآن کا حوالہ سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في
بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ کے پاک پیغمبر مکے میں رہ رہے ہیں. ہجرت سے بھی 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. بہت ابتدا اسلام کا واقعہ ہے. روم اور فارس ایران کی آپس میں جنگ ہوئی. روم والے عیسائی مذہب والے تھے، فارس والے آگ پرست اور مجوسی تھے. مشرکین مکہ فارس والوں کو زیادہ پسند کرتے تھے. کیوں؟ یہ بھی غیر اللہ کے پجاری، بتوں کے پجاری، آگ کے پجاری، اور مکے والے مشرک بھی بتوں کے پجاری تھے. مکہ کے مشرکوں کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں. کیوں؟ اس لیے اہل روم عیسائی مذہب پر تھے، بت پرست نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا نام لیتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے. کافی ساری چیزیں ان میں عقائد کے اعتبار سے بہتر تھی مشرکین مکہ سے. اس لیے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردیاں روم کے ساتھ تھی، مشرکین کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں. اللہ کا کرنا جنگ شروع ہو گئی اور مسلمان چاہتے تھے یہ روم والے جیت جائے اور مشرک چاہتے تھے ایران فارس والے جیت جائے. کرتے 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 بالآخر کیا ہوا؟ جنگ کا جب اختتام ہوا فارس والے جیت گئے اور روم والے ہار گئے. جب روم والے ہارے تو مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں پر باتیں کسنا شروع کر دی. جن کی ہمدردیاں تمہارے دلوں میں ہے وہ ہار گئے اور ہمارے جیت گئے ہیں. اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل کر دیا. سورت کا نام سورت روم ہے اور ابتدائی 4-5 رہتے ہیں. غور کیجئے گا. اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم. روم مغلوب ہو گیا، بات بالکل ٹھیک ہے. فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. اللہ پاک نے فرمایا یہ تھوڑے دنوں کی ان کی جیت ہے، ان قریب روم والے پھر فارس پہ غالب آ جائیں گے. صدیق اکبر نے جب یہ آیت اللہ کے نبی کی زبانی سنی تو صدیق اکبر مشرکوں کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے او مکہ کے مشرکوں، اللہ کے دشمنوں، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چند دنوں بعد، چند عرصے بعد، چند سالوں بعد وہی فارس والے مغلوب ہو جائیں گے، روم غالب آ جائے گا. اس پر مشرکین مکہ نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو روم والے جنگ ہارے ہیں، یہ کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ کرتے 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 صدیق اکبر نے فرمایا ابی بن خلف جو مشرکین مکہ کا وڈیرا تھا وہ بڑا چڑھ چڑھ کے باتیں کر رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو اگر نہیں مانتا اس بات کو میرے ساتھ شرط لگا لے. کون سی شرط؟
شرط اگر روم والے آئندہ چند سالوں کے اندر فارس پر غالب نہ آئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر وہ غالب آ گئے تو وہ غالب نہ آ سکے تو تو مجھے بدلے میں 10 اونٹ دینا۔ کیا مطلب؟ یعنی روم ہار گیا دوبارہ تو میں تمہیں دوں گا، اور اگر روم والے جیت گئے تو تم مجھے 10 اونٹ دینا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح ابی بن خلف کے ساتھ میرا ٹاکرا ہوا اور ہم نے یہ شرط طے کر دی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او ابو بکر صدیق تو نے کتنا عرصہ طے کیا؟ کہنے لگا میں نے 3 سال کی مدت طے کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں 3 سال کا کیا اندازہ ہے؟ ہو سکتا ہے 3 سال میں نہ ہو سکے۔ اللہ کے قرآن نے تو جرنل بات کی ہے کہ آئندہ 5 7 9 سالوں تک کے اندر یہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو نے کیسے 3 سال کی قید لگا دی ہے؟ جا دوبارہ جا کر ان کے ساتھ دوبارہ شرط طے کر، اور طے کر کے کیا کہ آئندہ کے لیے 7 سال کے عرصے کے اندر روم والے فارس پہ غالب آ جائیں گے۔ مدت بھی بڑھا دو اور ادھر سے شرط بھی بڑھا دو۔ کیا شرط بڑھانی ہے؟ پہلے 10 اونٹ تھے، آج سے ہماری شرط طے ہو گئی 100 اونٹ دیں گے۔ اللہ کے نبی کی بات پر ابو بکر گئے، وہاں جا کر ان سے معاملہ طے کیا۔ معاملہ طے کر کے وہ ایگری ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ 7 سال کے عرصے میں اگر روم والے ایران والوں پر غالب آ گئے تو ابی بن خلف جو ہے وہ 100 اونٹ دے گا، ورنہ ابو بکر صدیق 100 اونٹ دے گا۔ اللہ کا کرنا، غور کریے گا ذرا توجہ سے، اللہ کا کرنا، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ طیبہ پہنچے۔ جس سال بدر کی جنگ ہوئی اسی سال ان کا آپس میں دوبارہ ٹاکرا ہو گیا، روم اور فارس کا دوبارہ ٹاکرا ہو گیا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لوگو فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ دوبارہ ٹاکرا ہوا ان کا آپس میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ روم والوں کو فتح عطا فرما دی، روم والے جیت گئے اور ایران والے ہار گئے۔ لیکن اگلی بات سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں بے نصر اللہ، روم والے کیسے جیتے؟ اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ روم والے کیسے جیتے؟ بے نصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ بہرحال بات اپنا موضوع سنیے گا، اللہ کا کرنا۔ ادھر سے روم جیت گیا اور ابی بن خلف قتل ہو گیا بدر میں۔ ابی بن خلف بدر میں قتل ہو گیا اور ادھر سے روم جیت گیا۔ صدیق اکبر اس کے بیٹوں کے پاس گئے، تیرے ابے کے ساتھ ہماری شرط طے تھی، وہ 100 اونٹ حوالے کرو۔ انہوں نے 100 اونٹ دیے، شرط ہار گئے، 100 اونٹ دیے۔ 100 اونٹ لے کر ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ اللہ کے توجہ سے سنیے گا، ابھی تک جوا حرام نہیں ہوا تھا، جوا حرام نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے صدیق اکبر سے فرمایا ٹھیک ہو گیا، تو نے اپنے شرط والے 100 اونٹ وصول کر لیے، اب ایسا کر یہ 100 کے 100 اونٹ غریبوں میں صدقہ کر دے۔ بات کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ جب تک جوا حرام نہیں ہوا تھا اس وقت بھی اللہ کے نبی جوئے والا مال کھانا پسند
صدیق کو بھی نہیں کھانے دیا، خود بھی استعمال نہیں کیا، غربا میں تقسیم کروا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک حرام تو نہیں ہوا، لیکن جوا میرے نبی کو پسند۔ پھر کچھ لوگ آئے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی سے آ کے سوال کرتے ہیں، دوسرا پارا گواہ ہے، اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کا یہ مقام نازل کیا، تو اور سے سنیے گا میرے بھائیو، 219 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے پیغمبر آپ سے یہ لوگ آ کر سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ میرے نبی پہلے ان کا ذہن بناؤ، کیوں؟ کوئی کام برا کیے لوگ کر رہے ہو تو یکدم روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کا ذہن بنا کے فرمایا کل، اے میرا پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دے فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، لیکن ظاہری طور پر کچھ نفع نظر آتے ہیں، بندہ بیٹھا بیٹھا کروڑ پتی بن جاتا ہے، بیٹھا بیٹھا کنگلا ہو جاتا ہے، شراب پی کر تھوڑی دیر کے لیے بندے کو سکون آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ تھوڑے تھوڑے تمہیں فائدے نظر آتے ہیں، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ جب یہ حکم سنایا پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے 7ویں پارے کی ابتدا میں دوسرا حکم سنا دیا اور بتا دیا لوگوں، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، انما الخمر، بے شک یہ جو شراب ہے، والمیسر یہ جو جوا ہے، والانصاب یہ جو بت ہے، والازلام یہ جو کرے کے تیر ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ بڑے ناپاک کام ہے اور شیطانی کام ہے۔ اللہ نے فرمایا ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، او میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والو خبردار ان کے قریب بھی نہ جانا۔ غور کریں ذرا، غور کریں، اب تھوڑی تھوڑی نا میں چوڑی ٹیٹ کرتا ہوں گا، ایسا بجا دے نا، ہاں تھوڑی تھوڑی چوڑی۔ اللہ فرمایا رجسم، ناپاک ہے یہ کام، جوا ہے، شراب ہے، یا بت ہے، یا تیر کرے والے ہیں۔ فرمایا رجسن، یہ ناپاک ہے، عمل الشیطان، شیطان کے اعمال ہے، شیطانی عمل ہے۔ اس کے بعد فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم چاہتے ہو ہم کامیاب ہو جائیں، غور کرنا ذرا میری باتوں پہ، اگر تم چاہتے ہو ہماری اکانومی مضبوط ہو، میری مالداری کو زوال نہ آئے، میری عزت برقرار رہے، میری دنیا میں بھی عزت رہے، آخرت میں بھی میری عزت بچ جائے، دنیا کے زوال سے بھی بچ جاؤں، آخرت کے زوال سے بھی بچ جاؤں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تو خبردار فاجتنبوہ، اس جوئے اور شراب اور ان کاموں کے قریب نہ جانا۔ اللہ، جواری آج تک کھٹ نہیں کھا سکا، سب کچھ تج دیتا ہے، سب کچھ لگا دیتا ہے، سب کچھ اس کا لٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ پورے خاندان کو بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا جوا بہت بڑی لعنت ہے۔ سر ایک دوست ہے یہ وعدہ ہے جوا کسی کا نہ ہوا، ہاں جوا کسی کا نہ ہوا، کہندہ نہیں ہو سکتا جوا۔ اللہ فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بچ جاؤ اس سے۔ اللہ کیوں بچ جائے؟ اللہ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے
ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی بڑھ جائے، بغض بڑھ جائے، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے، مسلمان کا دشمن بن جائے، شیطان یہ چاہتا ہے۔ اور مسلمانوں میں عداوت اور دشمنی اس وقت عروج پہ ہوتی ہے جب وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ لو ذرا، جتھے مقابلہ ہوئے جوے دا، جوا لگایا ہوئے تے مقابلہ ہوئے، دونوں فریق ایک دوسرے کے بارے میں 1% بھی ہمدردی نہیں رکھتے۔ ہوتی ہے ہمدردی؟ نہ، اس نے لتالنا ہے، اودا پیسہ میرے کو لائے، جوئے پہ لگی ہوئی چیز میرے پاس آ جائے۔ یاد رکھیے گا عداوت اور بغض اس جوئے کے اندر کمال تک پہنچا ہوتا ہے، بہت زیادہ بغض ہوتا ہے دوسرے کا۔ اس لیے بھائیو یاد رکھیے گا، شیطان چاہتا ہے کہ اس جوئے کے ذریعے سے مسلمانوں میں عداوت آ جائے، بغض آ جائے۔ اس کے بعد فرمایا فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ جوئے کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ جواری بندہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اس کو اللہ کی یاد آتی کوئی نہیں ہے۔ نمبر 3 وعن الصلاۃ، اور نماز سے بھی وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے، جوئے میں بیٹھا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا نمازوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ عجیب بات ہے یار، ہے اللہ نے ایسا جملہ فرمایا نا، اس کو اپنی زبان میں سمجھو، فہل انتم منتہون، او بھلے مانسو ہون تا رک ویسو یا نہیں، فہل انتم منتہون، کیا آپ اب رک جاؤ گے؟ اس کو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرمان دینے شیطانی عمل نے جوا، عداوت دے دشمنی دا ذریعہ نے جوا، اللہ دی یاد تو غافل کرن والا ہے جوا، اور اس تو بعد نماز تو غافل کرن والا ہے جوا۔ اتنے سارے وبال اور مصیبتاں اس دے اندر ہے نا، فہل انتم منتہون، اور سمجھدارو ہن تا رک ونجو، اے دے قریب نہ جاؤ، اے بڑی تباہ کرنے والی چیز ہے۔ لیکن میں نے شروع میں آپ ساتھیوں سے کہا ہے بڑا جدید دور آ گیا ہے۔ پہلے جوئے ہوتے تھے، لوگ تاش کھیلا کرتے تھے، پہلے جوئے ہوتے تھے، لوگ بیٹھ کے گیمیں کیا کرتے تھے۔ آج کل آن لائن گیمیں آ گئی ہے، ایک بندہ ہے پتہ نہیں ہزاروں لگائے بیٹھا ہے، لاکھوں لگائے بیٹھا ہے، ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا آن لائن گیمنگ میں ہو یا آن لائن کسی پوائنٹ پر بھی ہو، یا بندہ فزیکلی کہیں پر بیٹھا ہو، جوا حرام ہے، اور جوے کا وبال اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ کل سمجھ آندی پئی ہے؟ اللہ پاک جوے کو حرام کیوں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جوے کو حرام اس لیے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے دا مال باطل طریقے نال نہ کھادا کرو، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ ادنا سے ادنا باطل طریقہ کیا ہے؟ سنیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ادنا سے ادنا باطل طریقہ یہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مومن واسطے حلال نہیں ہے، توجہ کرنا، مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کا مال اس کی خوشی کے بغیر لے لے۔ یہ رومال ہے،
میرا دل نہیں پیا چاہتا تے عمران بھائی اٹھ کے لے لیندا ہے، حرام ہے۔ ہاں اس کو پتہ ہے یار یہ خوشی سے دے دے گا پھر جائز ہوگا۔ سمجھے ذرا بات، بغیر طیب نفس، بغیر خوشی کے دوسرے کا مال لے لینا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل حلال، او بولو حلال نہیں۔ یہ جوے تے بیٹھا ہوندا ہے، توجہ، جو جوے پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہوتا ہے یا مجبور ہو کر؟ بولو مجبور ہو کے نا، جس پوائنٹ سے بھی آپ لے رہے ہیں وہ مجبور ہو کر جوے باز کو مال دے رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ او نظر سنیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، دو شخص آئے اور وہ مجھے ساتھ لے گئے اور مجھے سیر کرائی، میں دیکھتا رہا، مختلف مناظر مجھے دکھائے، میں نے مشاہدہ کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا وہ دو بندے مجھے ایک جگہ پہ لے گئے، ایک بندہ ہے وہ لیٹا پڑا ہے، اس کے سر کے نیچے ایک پتھر ہے اور اوپر سے دوسرا بندہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی پتھر ہے، وہ اس نیچے پتھر کے اور اوپر پتھر کے درمیان جو سر ہے اس کے اوپر وہ زور سے پتھر مارتا ہے، اس بندے کا سر چور چور ہو جاتا ہے اور پتھر ادھر رڑک کے جا کے گرتا ہے۔ فرمایا وہ اوپر والا کھڑا ہوا بندہ وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اس بندے کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ پتھر مارتا ہے، پھر چور چور ہو جاتا ہے، پھر پتھر اٹھا کے لاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح لگاتار اس کو یہ عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھیوں، ساتھ جو بندے تھے، ساتھ دو شخص تھے، ان سے پوچھا من ہوا، کون ہے یہ بندہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے جو نماز کے معاملے میں سستی کرتا تھا۔ اسانو تو پرواہ کوئی نہیں نا، جمعہ کے پڑھ لیا تے الٹا اللہ تے احسان کیتی ودے ہوندے ہیں بھائی اساں بڑے نمازیاں بڑے نیکاں، جنت دا سرٹیفکیٹ اللہ لکھ دیتا ہے ساڑھے واسطے۔ فرمایا نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس طرح اسے عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ ساتھیو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا سجدہ کبھی نہ چھوڑو، سمجھے؟ اللہ کا سجدہ کبھی نہ چھوڑو۔ کوئی ایک چائے کا پیالہ پلا دے، کوئی ایک سگریٹ کا کش لگوا دے، ہم اسے کہتے ہیں یار تھینک یو بھائی، شکریہ یار تیری بڑی مہربانی، دل تے بھی ہاتھ سینے تے بھی ہاتھ رکھ دیا، کہتے ہیں مہربانی جی مہربانی، تے چائے پلائی میں نو پانی دا گلاس پلایا ہے، تے فلانی میری ہیلپ کی دیئے تے مدد کی دیئے۔ اللہ فرماتے ہیں او بندیاں ایک گلاس پانی کا، ایک پیالہ چائے کا پلانے والے کا تو شکریہ ادا کرتا ہے، کبھی میری طرف بھی دیکھ کروڑوں نعمتیں دیئے تمہیں، نت کھانے کا دیتا ہوں، نت پینے کا دیتا ہوں، تو سو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی تیرا دل چلتا رہتا ہے، سانس چلتی رہتی ہے، یہ سارا نظام میں تیرا 24 گھنٹے چلاتا رہتا ہوں، صرف 2 منٹ کے لیے آکسیجن بند کر دو، کائنات میں کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں ہے جو تمہیں زندگی دے سکے، اتنی نعمتیں میری ملتی ہیں تمہیں اور تم میرا شکر کیوں نہیں کرتا؟ کیوں لوگوں اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، برباد ہو جائے انسان اللہ دیا نعمت حاصل کر کر کے وقت بھی اللہ دا شکر بنا ہے، اللہ دیا نعمت دن رات استعمال کر دے پر اللہ جگہ سجدہ کرن واسطے تیار کوئی نہیں۔ اور ساتھیا میری منت ہے اللہ کا واسطہ ہے سجدہ کبھی نہ چھوڑ، ایک سجدہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے پاس میں ایک سجدہ ہے، بس تو سجدہ نہ چھوڑ۔
اللہ کی قسم ہے اللہ دنیا کے غم بھی مٹا دے گا، اللہ آخرت کے غم بھی مٹا دے گا۔ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سر کچلا جا رہا ہے، دوسری اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے مجھے لے گئے، ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ میں نے دیکھا، غور کرنا ذرا، وہاں پہ میں نے دیکھا بندے ہیں اور ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، جس طرح کمرے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے کمروں کے برابر، کمروں جیسے پیٹ ہیں ان کے بڑے بڑے، اور اندر سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر سے نظر آ رہا ہے، یعنی ٹرانسپیرنٹ ہے، شیشے کی طرح ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے میں نے دیکھا ان کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، انہیں اندر سے کاٹ رہے۔ ساتھیو پیٹ کے اندر، گردے کے اندر تکلیف ہو، ظاہری تکلیف ہو نا، بازو میں بندہ پکڑ لیتا ہے، آنکھ دکھتی ہے ہاتھ رکھ لیتا ہے، داڑھ میں درد ہے ہاتھ رکھ لیا، گردہ دکھے تو بندہ کچھ ہی نہیں کر سکتا، اندر والی تکلیف تک وہاں پر ایکسیس کوئی نہیں ہے، ایتا گردے دی پتھری ہے یا انفیکشن ہے یا ہوا ہے، جتھے بندے نو اندروں سپ پیلڑ دے ہو، اللہ بچھو کاٹ رہے ہو، آگ بھڑک رہی ہو، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کی نبی نے فرمایا من ہوا، اور میرے ساتھیوں کون ہے یہ بندہ؟ آکھن لگے جناب یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں حرام کھاتا تھا، جوا حرام ہے، دسیا ہم نا تو انہوں ہاں اینا سمجھنا یار میں کھا دیتے کہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں قرآن کے اندر دیکھیے نا ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اور لوگوں کرامن کاتبین یا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین۔ اور بندیاں اے نہ سمجھنا جو میں آزاد ہاں، مینو پوچھن والا کوئی نہیں، میرے واسطے کوئی پابندیاں کوئی نہیں، جو مرضی آوے کرتا رہا، حلال کھاؤں حرام کھاؤں جو کرتا رہوں، میرے لیے کوئی رکاوٹیں اصول قانون نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے 2 نگہبان مقرر کر دی ہیں تیرے کندھوں پر، کرامن کاتبین، وہ کرامن کاتبین تیرے مونڈوں پر ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تو جو بھی حرکت کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اے نہ سمجھنا انہوں پتہ نہیں لگتا۔ اللہ فرماتے ہیں یعلمون، وہ جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں عزیر شاہ نے یہ گناہ کیا، عزیر شاہ نے یہ نیکی کا کام کیا، وہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں قیامت کے دن جب میرے پاس آؤ گے میں تمہاری ایک ایک بات کا حساب لوں گا۔ گیموں پہ موبائلوں پہ جوئے کھیل کھیل کے آئے گا، یہ نہ سمجھنا میری رحمت کا حقدار بنے گا، بلکہ تمہیں بھی اسی طرح جس طرح میں نے اپنے نبی کو مشاہدہ کرایا اسی طرح تمہیں جہنم کے عذاب میں ڈال دوں گا۔ لمبی حدیث ہے، میرا موضوع اپنا رہ جائے گا۔ اللہ اصل بات کیا سمجھانا چاہتا ہوں، جوئے کی جدید شکلیں ہوں یا پرانی قدیمی شکلیں ہوں، ساری حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ تے جیرا حرام کھاندا ہے اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ پیا بھر دے۔ اور ساتھیو دنیا دار العمل ہے، اتھے کم کرن دا جہان ہے، چنگا کر مارا کر، حلال کھا حرام کھا، اتھے اللہ پاک تینو رسی ڈھلی دیتی ہوئی ہے۔ اصل پتہ لگ رہا ہے آسن قبراں تے پوسن خبراں،
اتھے پتا چلنا ہے کہ یار میں دنیا تے حلال کھادا ہے یا کوئی نہ، حرام کھادا ہے یا کوئی نہ، آج اس دے بدلے میں نو کہ میرا بدلہ میں نو مل رہے ہے۔ اس واسطے ساتھی ہو اللہ دا واسطہ کونو دے کے آدھا حلال لقمہ کھاؤ، حرام تو بچ جاؤ، اور حلال دے اندر مشقت ہے، حلال دے اندر محنت ہے، حلال واسطے کوشش تے سٹرگل ہے، لیکن حرام بغیر محنت دے آندہ ہے۔ اسے واسطے اس نو میسر آکھا گیا ہے۔ میسر میں نے یسر تو آسانی ہے، یعنی او مال یہ بغیر محنت دے کسے دا مال تو آدھے قبضے دے اندر آ جاندہ ہے۔ اللہ فرمائے لوگو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے سارے کم نپاکن تے شیطانی عملن فجتنبوہ، او بھلے مانسو بچ جاؤ جوئے تو، بچ جاؤ حرام تو، بچ جاؤ حرام دی لت تو، ورنہ حرام کھاون والا بندہ نہ دنیا تے ترقی کر سکتا ہے نہ آخرت دے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ لوگ کہتے ہیں جی جاب نہیں ملتی، جی ہے جاب نہیں ملتی، کاروبار جتنے پیسے نہیں ہیں جی، آخر میں کیا کروں؟ یاد رکھو آپ اللہ پر بھروسہ کر کے تھوڑے پر محنت شروع کر دو، اللہ کی قسم ہے اللہ خود برکتیں ڈال دے گا۔ اور ایک نقطہ اور یاد رکھیے گا، پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، زیادہ مال زیادہ مال کا آ جانا یہ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ مال کے اندر برکت کا آ جانا فائدہ مند ہے۔ ہم نے ایسے بندے بھی سنے ہیں اربوں کے مالک ہیں، اربوں خربوں کے مالک، لیکن نصیب کے اندر ابلا ہوا ساگ ہے، برکت خدا، مال دکھنے میں تو ہے پر نصیب کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا زیادہ مال کا آ جانا یہ کوئی کمال نہیں، مال کے اندر برکت کا آ جانا بڑا کمال ہے۔ اور ایک بات سنیے مثال کے ذریعے سے، نیچر فطرت ہماری ضمیروں پہ دستک دے کر کہتی ہے او بندو غور کرو، کتی کو 8 10 بچے ملتے ہیں، سمجھنا ذرا سمجھنا، کتی دے 8 10 بچے ہوندے نا، تے بکری نو گاں نو ایک 2 بکریاں دے اندر 2 زیادہ کوئی ہوئے کوئی بڑی نسل والی تے 3 بچے، وہ بھی کدی کدی، ورنہ عموماً 1 2 پھر اگلی بات ہر سال قربانی پر کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، بکریاں گائے وغیرہ، ایسے ہی ہے۔ اس سے اگلی بات روزانہ گوشت منڈی کے اندر سینکڑوں نہیں کروڑ لاکھوں جانوروں کا گوشت آتا ہے، کتنے ذبح ہوتے ہیں روزانہ ذبح، قربانی پہ ذبح، اس کے بعد گروتھ بھی تھوڑی، یعنی 1 2 بچے، اس کے مقابلے میں کتیا ہے 8 10 بچے ہیں، قربانیاں بھی نہیں کریندیاں، گوشت بھی نہیں کریندا نا، پتہ نہیں نا، میرے خیال ہے پاکستان تو باہر دی گل ہے، اتنی سب کچھ جائز ہے، کئی دفعہ ایسے کیسز آیا نا سامنے، اللہ ہدایت دے۔ وہ تو جب تک تسلی والا ہوٹل نہ ہوئے بندہ بریک ہی نہیں لیتا، حقیقت ہے، اللہ پاک رحم فرمائے۔ اچھا قربانیاں تے بھی ذبح نہیں ہوندے، اور جو ہے مارکیٹوں میں بھی گوشت نہیں بنتا، 8 10 بچوں والیاں کتیوں کے بچے، آج تک آپ نے کتوں کے اجڑ اور ریوڑ نہیں دیکھے ہوں گے، کہہ ڈٹھے نہیں گرے، کوئی دسے زندگی دے کیا موڑ دے، اللہ توجہ کریں، آج تک کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے کتوں کے ریوڑ، جیری شے ہر روز حلال ہوندی ہے تے ذبح ہوندی ہے، سال بعد قربانیاں تے ذبح ہوندی ہے،
او دے اجر تو سا ہزارہ مرتبہ ڈٹھے ہو سن، پیدائش بھی تھوڑی، تعداد بھی ظاہراً تھوڑی، ذبح اور استعمال بھی زیادہ، لیکن اس کے باوجود آپ اجروں کی ریوڑوں کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ کتوں کو آج تک آپ نے ریوڑوں کی شکل میں نہیں دیکھا، حالانکہ کتوں کی اولاد زیادہ ہوتی ہے۔ نیچر، فطرت ہماری ضمیر پہ دستک دے کے بتاتی ہے کتا حرام ہے، حرام زیادہ بھی ہوئے اودا پھلن پھلن کوئی نہیں ہوندا، ایک جانور حلال ہے جرا اس دی تعداد تھوڑی بھی ہوئے وقت بھی توانو کثیر تعداد نظر آسان۔ اسی طرح فرمایا ہے اگر تینو حرام دے ذریعے نال، جوئے دے ذریعے نال، سود دے ذریعے نال، کہندہ حق غصب کرن دے ذریعے نال تیرے کول مال آ رہے حرام دا، لکھاں تے کروڑاں پہ تینو نظر آن دین، اے نہ سمجھ جو اے تیرے کول راہ کے تے تینو ترقی کرا دے سن، نا حرام ترقی نہیں کر سکتا ہوندا، ترقی کرنا چاہتا ہے اکنومیکلی معاشی طور تے تا ایک ہی راستہ ہے حلال تے آ جا۔ سمجھ آئی؟ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جوا کھیلنے والا، ایک گیم کا نام لیا اللہ کے نبی نے، فرمایا اس پر جوا کھیلنے والا یوں سمجھو خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کبھی سوچ سکتے ہو خنزیر سب سے بڑا نجس اور حرام ہے، اس سے کم درجے کا حرام لے آؤ۔ کتے کا گوشت کوئی کھانا پسند کرے گا نہیں، کوئی نہیں کھائے گا، تو خنزیر کا کون پسند کرے گا؟ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، جوا کھیلنے والا خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس لیے ساتھیو اللہ کے نبی کی زبان پر اعتماد کرو، جوئے سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، اور اللہ کی حرام کو جو کھاتا ہے، اللہ کی حرام کرتا حدود کو جو توڑ دیتا ہے، اس کا وبال بھی میں نے آپ کو سنا دیا۔ اللہ کی نبی نے بتلایا بڑے بڑے کمروں کے برابر پیٹ ہے اور اندر سے اس کو سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہیں، وہاں چیخنے چلانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اور لوگوں جو جہنم کے عذاب میں چلا گیا وہاں نہ وہ موت آئے گی نہ اس کو جینے کا مزہ آئے گا، رول رول کے سڑ کے تباہ ہو کر پھر بھی مر نہیں سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ بندہ بچ جائے گا عذاب جہنم سے جو بندہ اپنے آپ کو پاک رکھے حرام سے پاک رکھے، وہ بندہ بچ جائے گا۔ آخری حدیث سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دور آئے گا، لوگ مال کمانے کے چکر میں اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے یہ حلال ہے یا حرام ہے، نہیں پتا ہوگا حلال ہے یا حرام ہے۔ کبھی لائنوں میں لگ کے لون نکلوا رہے ہوں گے، اوپر سے کہیں گے جناب اکا پکا حلال ہے، ہکا قسط مارکا ہکا قسط ہے، فتوی نال لے سن، اے پکا حلال ہکا قسط انسٹالمنٹ ہوتے ہیں جی۔ اچھا اور جی فلاں ادارے سے میں نے لون لیا، فلاں سے ڈونیشن، فلاں سے میں نے فنڈ نکلوایا جی، کیا کروں جی مجبوری ہے، پیٹ نہیں پلتا۔ یاد رکھ جو اللہ جنگل کے کتے اور خنزیر کو پیٹ بھر کر روزانہ خوراک کھلا سکتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو بھی حلال لقمہ کھلا سکتا ہے۔ کیوں بھاگتا ہے حرام کے پیچھے؟ صبر کر
برداشت کر، اللہ سے مانگ، یقین کیجئے تیرے تھوڑے کے اندر اللہ برکت پیدا کر دے گا۔ فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ آج دیکھو تو صحیح، اکثر نوجوان گیم موبائلوں پہ کیا کرتے ہیں؟ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جی ہمارے بچے بڑے پارسا ہیں، بڑے نیک ہیں، نہیں پتہ بھائی حرام آمدن کے ذریعے سے ان کی حرام انکم ہے، حرام آمدن ہے۔ بھائیو بچوں کے حرام سے سیدھی سیدھی بات بتاؤ، یہ آپ کو جو میں نے باتیں بتلائی ہیں جوئے کی مذمت کے بارے میں، کوئی باتیں سمجھ آئی ہیں آپ کو؟ آئی ہیں سمجھ؟ خود بھی بچو گے، اولادوں کو بچاؤ گے۔ بھائیو حرام والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی کرنی ہے دنیاوی طور پر، دینی طور پر، اکنامیکلی، معاشی طور پر، جس حساب سے بھی آپ حق راستے پہ آ جاؤ، حلال پہ آ جاؤ، ترقی کر جاؤ گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ آئی؟ اللہ اس لیے یاد رکھیے گا۔ اور جوئے کی پھر جتنی قسمیں ہیں ساری اس میں داخل ہیں۔ جس بندے کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلقہ کوئی سوال ہو، بے شک کر سکتا ہے۔ تو انہیں یاد ہو سی پچھلے جمعے عدت دے موضوع تے گل کی تھی تے بات وہ پرچی ایک دیتی ہے کہ وہ ہے سامنے، ہاں وہ فتویٰ پوچھتا ہے، میں بعد پڑھی ہے پرچی، چلو وہ تو پرچی نہیں ہے پوری، مجھے پوری بات یاد نہیں ہے۔ عدت کے موضوع پر میں نے سوال کیا تو پھر بعض ساتھیوں نے بعد میں مسئلے پوچھے، میں کہ سارا دے سامنے پوچھے انہیں سارا دا فائدہ ہو گیا۔ اور دے وچ ایک سوال اے بھی سامنے آیا، وہ چلو وضاحت کرنا ضروری ہے کہ بعض خاندانوں میں، بعض گھرانوں میں یہ رواج ہے بھائی جس عورت کا خامد فوت ہو جائے تو اس کے جو اعزا و اقارب و رشتہ دار ہیں غیر محارم، محرم تو چلو محرم ہوتے ہیں، باپ ہے، چاچا ہے، ماموں ہے وغیرہ، غیر محرم کی بات ہو رہی ہے، اور غیر محرم آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے انہیں روکا تو کہتے ہیں جی عدت فوت کی تو دوجے ڈارے شروع ہو سی، نہ اپنے کچھو کٹ لے گا۔ شریعت کہتی ہے جس وقت فوت کی ہو جاتی ہے، خاوند فوت ہو جاتا ہے، عورت کی عدت کا پیریڈ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے آگے جی کہ عدت 2 دن بعد شروع ہوتی ہے جی، تیجے ڈالے شروع ہوتی ہے، دوسرے دن شروع ہوتی ہے۔ اے بالکل ڈھکوسلا ہے جی، بالکل کوئی ایسی بات نہیں۔ غیر محارم کے سامنے عورت کا آنا حرام ہے عدت کے دوران۔ ٹھیک ہو گیا؟ سر تے ہاتھ پیر رکھی دے، ایڈے تسا غمو مردے پے ہو، تو انہوں ایڈی ہمدردی ہے تو تسا انہاں دی ہور تعاون کرو کہ جائز طریقے نہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اور تو میرے ذہن میں سوال نہیں ہے پچھلے ہفتے والے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ جوا ہے، قمار ہے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر 2 بندے گیم کھیل رہے ہیں، 2 بندے، اس میں تیسرا بندہ بیٹھا ہے، وہ ان 2 کو کہتا ہے تم میں سے جو بھی جیت جائے گا میں اس کو اتنے 1000 روپے دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں انعام، پرائز۔ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دونوں کھیلنے والے آپس میں شرط لگائیں کہ میں جیت گیا تو تمہیں دینے ہوں گے، تو جیت گیا تو مجھے دینے ہوں گے، یہ حرام ہے۔ اب بندہ کہتا ہے جی، لوگ کئی کہتے ہیں استاد جی اساں پیسے نہ لیں دے جی، اساں آدھے بوتل لاؤ چا آدھے ہاں بوت جی 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 ٹھیک 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 ہے، لگتا ہے پھنس گئے ہو، لگتا ہے پھنس گئے ہو تو نسا صحیح میں کریں میں تو کیا کہتے ہیں جی، اور جی ہم پیسے نہیں لگاتے جی، ہم نے بوتل لگائی ہے، اور جیسا کھانا لایا ہے جی، یا وہی کوئی نہ کوئی نہ ہے نا وہ فاسٹ فوڈ پکوڑے شکوڑے بھائی یہ شے لا دیتی ہے جی۔ یاد رکھو میں نے آپ سے پہلے کہا جوا شرط مشروط جو ہوتا ہے جوا، یہ چاہے گیم پر ہو یا کسی اور بات پر ہو، جیسے میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کا حوالہ دیا، جنگ کا حوالہ، جنگ تھی، روم والے جیتے تو فلاں اور فارس والے جیتے تو فلاں، یہ شرط جوا تھا اس وقت، لیکن جوا چونکہ حرام نہیں ہوا تھا اس لیے اس وقت یہ شرط جائز تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے وہ اس کا جوئے والا مال استعمال نہیں کرنے دیا ابوبکر صدیق کو۔ تو یاد رکھیے گا یہ جوئے پر بیٹھا ہوا بندہ آپس میں لوڈو پہ بیٹھے ہیں جی، اور نہیں تو چلو جی بوتل لاؤ چا جی فلانی شے روٹی چاہ نہیں، یہ ٹوٹلی جوا ہے اور حرام ہے۔ کسی کا مال آپ بغیر کسی بدلے اور عوض کے اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ سود اور یہ جوا اور حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں
آخر جی وہ کچھ لو نہیں نا تو ود گیم کھیتوں ہے جذبہ نہیں آتا آدھے نا لوگ تو انہوں کہیں منت کی تھی بے تو سا کھیلو لازمی تو انہوں جو جوش نہیں آندا جذبہ نہیں آندا تو نہ کھیلو. اگر آپ خالی انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیلتے ہیں بے چلو یار تھوڑے جے ایک دن گپ شپ ہی ہو جائے دماغ ادھر ریلیکس ہو جائے. یہ اکثر جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا دماغ تھکا ہوا ان کو ہوتا ہے تو پھر شام کے ٹائم تھوڑا سا بیٹھ جاتے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یا تھوڑے جے لوڈو کھیل کے نا دماغ فریش ہو ویسے ٹھیک ہے لیکن کچھ لگائے نہیں. ہمارے میں خود یہ نہیں بتاؤں آج کل تو نہیں کتنے سال ہو گیا ابھی نہیں پہلے ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے وہ بھی تھے اور میں ایک بہت بڑا نام ہے وہ یہاں پہ نہیں لینا چاہتا میں اسٹیج پہ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے وہ بھی تھے ہم کھیلتے تھے لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے جو کچھ بھی ہو کھانا پینا ہمارے گھر سے ہوگا جتنی دیر بہو گھنٹہ بہو 2 گھنٹے بہو کھیلو لوڈو کھیلو لیکن کوئی شے بھی نہیں صرف اساڑے گھروں چاہ پانی کھانا جو کچھ ہی ہے صرف اساڑے گھروں ہو سی. اس طریقے سے کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے دماغ کو فریش کرنے کے لیے کوئی اس قسم کی گیمنگ کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن بہرحال یہ کوئی چیز لگانا یہ حرام ہے. آخری بات جو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں بھئی نیٹ پہ والی بال پہ جوا لگتا ہے وہ تو حرام ہے یقیناً. اب بندہ وہاں جا کر کہتا ہے جی میں جوا کھیلتا تو نہیں ہوں لائن جا کے دیکھتا ہوں اس کا میں ذرا کڑوا جواب دے رہا ہوں لیکن ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے زنا حرام ہے میں کرتا تو نہیں ہوں لیکن جا کے دیکھتا ہوں جائز ہوگا. ادھے مفتی تو تسیں ہی ہو کوئی تسیں بھی دسو زنا حرام ہے نا جوا بھی حرام ہے دونوں کبائر ہے کبیرہ گناہ ہے. زنا حرام ہے میں کرتا نہیں ہوں لیکن دیکھنے جاتا ہوں جائز ہوگا. اور بولو یار یاد رکھو حرام فعل کو جا کر دیکھنا بھی حرام ہے کوئی اجازت نہیں ہے. سمجھ آئی بالکل اس کو یعنی اس کا اس طرح بائیکاٹ کریں تاکہ جو جوا کھیلنے والے ہیں نیٹ پہ ہیں یا جس انداز سے بھی ہیں تاکہ ان کو اس کو شرم محسوس ہو یار ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ کوئی بندہ میں دیکھنے نہیں آتا وہ خود بخود اس برائی سے رک جائے گے. لیکن میں قاری صاحب ہو کے مولوی صاحب ہو کے یا اور کوئی باشرہ بندہ ہو کے جب کہے جی کھیلتا تو نہیں ہوں میں دیکھنے جاتا ہوں تو پھر یاد رکھیے گا ان کو تو اور پروموشن ملے گی وہ تو اور زیادہ تگڑے ہوں گے بھائی حاجی صاحب ہی آیا کر لینا ٹھیک ہے. اور تو کوئی نہیں کہیں کوئی سوال بہت اچھی بات لمبی کر رہے ہیں. انعامی بانڈ ایک جی ہوتا ہے یہ جو گورنمنٹ کا منظور شدہ پرائز بانڈ ہے اگر وہی مراد ہے آپ کی اس کے لیے بات اور ہے. اور اگر وہ جو دوسرا پرچیوں والے بانڈ ہیں یہ جو پرچیوں والے بانڈ ہیں یہ تو حرام ہے جس میں آپ کی انویسٹمنٹ ضائع ہونے کا خطرہ ہے نا جس چیز میں آپ کی انویسٹمنٹ ضائع ہونے کا خطرہ ہے چاہے وہ 100 روپے ضائع ہو رہا ہے پرچی 100 کے لیے آپ نے چاہے آپ نے 50,000 کے لیے ہے جس چیز میں آپ کی بیسک جو ہے انویسٹمنٹ وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو وہ جوا ہے اور جوا میں نے رسک ہے اس پر آپ جو پیسہ لگا رہے ہیں یہ جوا ہے یہ حرام ہے. باقی رہا یہ جو گورنمنٹ کے منظور شدہ پرائز بانڈ ہوتے ہیں یہ اپنا 250 والا اور 700 والا اور یہ جو پرائز بانڈ ان پر بندے کی انویسٹمنٹ ضائع نہیں ہوتی یعنی آپ 250 والا بانڈ لیں آپ 250 روپے دیں گے آپ کو پورا 250 روپے والا بانڈ ملے گا وہ ایز اے کرنسی گورنمنٹ کا منظور شدہ ہے. اگر آپ اس کو ایز اے کرنسی استعمال کریں تو یہ جائز ہے. لیکن اگلی بات سمجھیے گا اس پر جو انعام لگتا ہے کیا وہ بھی جائز ہے یا نہیں کیا وہ بھی جائز ہے نہیں. یاد رکھیے گا صحیح ترین فتویٰ یہی ہے مفتبی قول یہی ہے کہ وہ حرام ہے. بعض علماء نے اس کے جواز کے بارے میں کہا ہے لیکن بہرحال صحیح قول یہی ہے کہ وہ حرام ہے. پرائز نہ لیا جائے اس کو پرائز بانڈ کو ایز اے کرنسی استعمال کیا جائے تو جب جائز ہے. اور کوئی سوال ہے ذہن جی سمجھا نہیں تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں آواز نہیں آ رہی سمجھ آپ کر لیں. ان کا سوال اس موضوع سے تو نہیں ہے لیکن بہرحال تھوڑا سا ہے پیسوں والا سوال ہے. ایک منٹ
تو یہ فرما رہے ہیں کہ دم پر جو موک لی جاتی ہے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دم اگر شرعی طریقے کے مطابق قرآن و سنت والی دعائیں وغیرہ پڑھ کر کیا جائے تو اس پر جو چیز ملے وہ حلال ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ان کا سوال لمبا ہے، مختصر جواب دے دیتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ انفرادی کہیں گے تو انفرادی بتا دوں گا، نہیں تو اگلے جمعے بتا دوں گا۔ یہ جو ایک منٹ، انسٹالمنٹ کا جو کام ہے نا، قسطوں والا کام، قسطوں والا کام جائز ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ، جائز ہے پر چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط کون سی ہیں کہ جس وقت کوئی بندہ قسطوں پر کوئی چیز لینے گیا ہے تو اس کو صاف صاف بتائے کہ بھئی میں نے قسطوں پہ یہ چیز لینی ہے۔ آگے جو بندہ انویسٹر ہے وہ کہے جی اس چیز کی قیمت، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل کی قیمت 1,00,000 ہے لیکن وہ سال کی قسطوں پہ 1,20,000 کا کہتا ہے تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں قیمت ایک مانگے، دو قیمتیں نہ مانگے، یہ نہ کہ نقد گن سو تا لکھ دے قسطیں تے گن سو تا 1,20,000 ہے، یہ ناجائز ہے۔ بلکہ پہلی دفعہ پوچھے بھائی آپ نے قسطوں پہ لینا ہے یا نقد لینا ہے، قسطوں والا ہے 1,20,000 کا بنے گا آپ کا، یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ جو معاملہ طے ہو گیا، 1,20,000 روپیہ فرض کرو بندے کے ذمہ آ گیا، اس نے دینے ہیں، اب وہ پیسے نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثلا بندے نے قسط لیٹ کی ہے، یہ بندہ کہتا ہے یہ مہینہ پچھلا نہیں لی تھی قسط یا 10 دن لیٹ ہو گئے لہذا تیرے اوپر 5,000 پلنٹی اور جرمانہ ہے، یہ حرام ہے، سود ہے۔ نہیں، بالکل نہیں لے سکتے، جو طے ہوا وہی لینا ہے۔ اور بعد دفعہ پھر یہ دوسری صورت ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ بندہ کہتا ہے جی میرے کو پیسے آ گئے، چلو میں جا کے دینا، تو انہوں نے آتا یار میں تساں پیسے میرے کو گھنو چاہتے، میری قسطیں گھٹا دیو تے میرا اتلا جرا اضافی تہاڈا لگا ہی نا وہ گھٹا دیو، ہوتا ہے نا ایسے، ہاں تو یاد رکھیے گا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سود ہوگا۔ جو طے ہو گیا ایک مجلس کے اندر آپ کا معاملہ، اس معاملے میں جتنے پیسے طے ہو گئے اس قسطوں پر، آپ چاہیں وہ قسطوں پر پورے ٹائم میں دیں چاہے ہفتے بعد پورے کر دیں، پیسے وہی دینے ہوں گے، اضافہ یا کمی نہیں کی جا سکتی۔ ان شرائط کے تحت وہ مال جو ہے وہ جائز ہے، کہ قسطوں والا کام جائز ہے۔ اچھا معذور ہے، اچھا 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 اچھا، اب سوال سمجھاؤں۔ یہ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ایک گیم ہے، میچ ہے، اس میچ میں وہ نکرے پہنی ہوئی ہے یا ہاف بالکل ہے، اتنے تک ساری رانیں نظر آ رہی ہیں، جو بھی ہو، جو بھی گیم ہو، فٹ بال ہو یا جو بھی ہو، جس میں یہاں تک حرام جگہ جو ہے کیونکہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ ایریا میرے نبی نے فرمایا یہ سطر ہے اور حرام ہے اس کا دکھانا، ٹھیک ہے، تو کیا ایسی گیم دیکھی جا سکتی ہے؟ علماء سے پوچھئے گا، ایسی گیم دیکھنا بھی حرام ہے۔ میں نے بتایا آپ کو پہلے، حرام کام کو دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے بغیر کسی یعنی عذر کے۔ ایک تو ہے نا بائی چانس نظر پڑ گئی وہ تو معاف ہے، لیکن یہ کہ حرام چیز کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ بس کراچا جو تمہارا جمعہ لیٹ تھی ویسے، ہاں